أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں اور میری سننے والی ماں بہنوں، کئی جمعہ سے دنیا کی حقیقت کے بارے میں آپ سن رہے تھے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. آج لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن دنیا کچھ نہیں ہے. دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے. ایک لڑکا جو پڑھتا ہے اس کا کہیں جو سینٹر پڑتا ہے ایگزام کا، وہ ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے. وہ یہی سمجھ کے جاتا ہے کہ میں ایگزام کا، امتحان کا پرچہ لکھنے کے لیے آیا ہوں. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اب یہیں پر رہوں گا. اس کے ذہن میں بات یہ رہتی ہے کہ اب پرچہ 1-2 گھنٹے میں لکھ کر مجھ کو یہاں سے رخصت ہونا ہے. اسی طرح دنیا بھی دارالامتحان ہے. ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. دنیا میں ہم ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں. جس طرح جو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 1-2 گھنٹے میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں گا، اسی طرح ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کو کچھ دن یہاں پر رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہونا ہے. اگر لڑکا یہ سمجھے اب یہی میرا مسکن ہے جو سینٹر پڑا ہے، اب مجھے یہیں پر رہنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بے وقوف ہے.
اس کی بے وقوفی کی مثال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اس دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اب بس یہیں پر رہوں گا تو وہ بھی انسان بے وقوف ہے، جیسا کہ آج لوگ بے وقوف ہیں۔ شام کا جو صدر تھا بشر الاسد، کتنا بڑا بے وقوف ہوں گا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ بس تخت و تاج یہ میرا ہی ہے، میں ہی حکومت کروں گا۔ آج اس کی حالت کیا ہو گئی؟ آج اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی وہاں پر فتح عطا فرمائی، بے انتہا ظلم مسلمانوں کو، اور وجہ یہی تھی کہ یہ سنی مسلمان ہیں، یہ اہل سنت الجماعت والے ہیں۔ اسی وجہ سے ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ کون تھا یہ؟ شیعہ کی کئی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ علوی ہے، وہ اسی شاخ کا تھا۔ یہ کٹر ہوتے ہیں، مسلمانوں سے کافر اتنی نفرت نہیں کرتا جو یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ پچاس سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں پر شام کے مسلمان ظلم سہ رہے تھے۔ اس کا باپ بھی ظالم تھا، جس کا نام بتایا جاتا ہے حافظ الاسد۔ جب وہ مر گیا تو اس اقتدار کو اس کا بیٹا بشار الاسد نے سنبھالا۔ آٹھ دسمبر اتوار کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کی فتح عطا فرمائی، سنی مسلمانوں کی فتح عطا فرمائی۔ اتنا ظلم آپ حضرات بھی جو ہے دیکھ رہے ہوں گے نیوز میں، کیا ظلم تھا۔ مسلمانوں کا ظلم بس اتنا ہی تھا، جرم اتنا ہی تھا کہ وہ احتجاج کرتے تھے اس کے بارے میں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو قید میں ڈالا گیا، اور قید میں انتہا کر دی۔ سن کر جو ہے دل لرز جاتا ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ جو بھی احتجاج کرتا ان مخالفین کی، ان کی مخالفت کرتا، قید میں ڈال دیتے، جیلوں میں ڈال دیتے۔ اور اس کی پشپنائی وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی پشپنائی
تقریباً ممالک والے کرتے تھے۔ امریکہ اس کی پشپنائی، اسرائیل اس کی پشپنائی، اور یہاں تک کہ ایران اس کی پشپنائی کرتا۔ کیوں؟ کہ یہ انہی کے شاخ کا تھا۔ آج کیا ظلم نہیں مسلمانوں پر دنیا میں ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے ظلم بتائے گئے۔ کسی کو الٹا لٹکا دیا جاتا، بالکل چھوٹی سی روم میں ایک فوٹو، ایک ویڈیو بھی آئی ہے، ایک پیر جو ہے سلاخ سے، زنجری سے بن کر اس کو رکھا گیا۔ اور کئی کو سولی چڑھایا جاتا، بتایا جاتا ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ سولی پر چڑھایا جاتا، مار دیا جاتا، اور یہیں پر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ان کو مار کر ایک مشین ہے وہاں پر، اس مشین کے اوپر اس کو لٹایا جاتا، اور مشین کو جو چالو کیا جاتا وہ مشین پریس ہوتی، جیسا جو ہے پیپر پریس ہوتا، وہ شخص پریس کی طرح ہو جاتا، یعنی بالکل کاغذ کی طرح ہو جاتا۔ اس طرح سے لاکھوں مسلمان شہید۔ پھانسی نہیں دینے کے بعد بتایا جاتا ہے ننگے برہنہ، ننگے رکھا جاتا، اور ان کا جو ہے غصہ اس پر ہی ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ جو ہے مارنے کے بعد کتوں کے حوالے اس کی لاش کو کر دیتے تھے۔ کئی سال سے قید میں ہیں لوگ۔ ایک شخص کا واقعہ بتایا گیا، ویڈیو پہ بھی آیا، تحریر میں بھی آیا، لکھا ہوا۔ جب اس کو آزاد کیا گیا، قید سے نکالا گیا، تو وہ شخص کہتا ہے کیا صدام حسین نے شام کو فتح کر چکا ہے؟ صدام حسین شام کو فتح کر چکا ہے؟ کیا اس نے فتح کیا ہے؟ صدام حسین کو جا کر ختم ہو کر کتنے سال ہو گئے؟ ان کو بیچاروں کچھ خبر نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص 18 سال کے تھے اور آج 55 سال کے، ساری جوانی جیل میں گزار دی، زندگی کا تقریباً حصہ جیل میں گزار دیا، بھوکے پیاسے لوگ مر گئے، یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ظلم کی انتہا۔ ایک عورت کہتی ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو کاٹا گیا۔ ایک بچے کو اگر جو ہے کانٹا چبھ جائے تو ماں کا دل کیا کہتا ہے اندازہ لگائے۔ ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ جب اس بچے کو ذبح کیا گیا اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو نوجوان لڑکا 2 3 سال کے لڑکوں کو ختم کیا گیا۔ یہ تو بات آج عوام کے سامنے کھل کے آ رہی ہے۔
آج جنہوں نے فتح کیا ہے انہوں نے قیدوں کو کھول دیا، توڑ کر نکالے، اور قید بھی ایسے کہ جو ہے ان کے دروازوں پر کوڈ لگے ہوئے، وہ کوڈ سے ہی جو ہے دروازے کھول جاتے، کسی کو پتہ نہیں، جس کو پتہ ہے وہ تو بھاگ گئے، خود یہ بھگوڑا بھاگ گیا، جو ظلم کرنے والا بھگوڑا بھاگ گیا، اور پناہ کس نے دی؟ اسی نے پناہ دی جس نے پش پناہی کی۔ رشیا نے، یہ رشیا شروع سے مسلمانوں کا دشمن ہے، افغانستان پر حملے کا اس نے ارادہ کیا تھا، افغانی رشیا سے جہاد کیے، اپنی ایمان کا، طاقت کا، قوت کا انہوں نے استعمال کیا۔ سب سے بڑی بات تو ایمان ان کے پاس تھا۔ افغانستان رشیا سے فتح حاصل کیا، وہ رشیا نکل کر بھاگا، وہ ظلم سہے تھے کہ پھر امریکہ نے حملہ کر دیا افغانستان۔ پھر وہ بھی حملہ کرتے کرتے، ظلم کرتے کرتے وہ بھی جو ہے ہار گیا، وہ بھی نکل کے چلے گیا۔ اور اس وقت پڑوس ممالک کا ظالم قاتل مشرف نے اس امریکہ کو، بش کو جو ہے اس کا جو ہمدردی کی، اس کا ساتھ دیا، اور کئی جو ہے مسلمان مجاہدین کو جو ہے امریکہ کے حوالے کیا۔ اس نے بھی بڑے بڑے ظلم کیے، زندہ نوجوان بچوں کے آگے خون خوار بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ویڈیو آیا کرتی تھی۔ یہی بشر الاسد، جو اس کے بارے میں آج جو چرچا ہو رہا ہے کہ قیدیوں کو اتنی ایسی سخت ترین سزا دیتا تھا، ایسا قید خانہ بنایا ہوا ہے، اتنی بڑی جیل بنائی ہوئی ہے، کیا دوسرے ممالک والے ہیں وہ خاموش ہے؟ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بھی جیلیں ہیں۔ امریکہ، روس، رشیا، اسرائیل جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ جتنا ان کی زندگی پر خرچ نہیں کر رہے، اتنا جتنا کہ مارنے پر جو ہے خرچ کر رہے ہیں۔ ہر وقت اسلحہ بن رہا ہے، ہر دن اسلحہ بن رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان ختم کیا جائے، کچلا جائے۔ کئی مساجد کو ویران اس نے کیا، کئی مسجدوں کو ویران کیا۔ ایسے قید خانے سب نے بنا کر رکھے، یہ نہیں کہ وہیں شام میں ہے، چرچا ہوا ہے، ان کا راز فاش ہوا، لیکن کیا اسرائیل کے پاس ایسے قید خانے نہیں ہیں؟ امریکہ کے پاس ایسے قید خانے نہیں ہیں؟ سارے ظالموں کے پاس قید خانے، یہ سارے کے سارے امریکہ کے، اسرائیل کے، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ میں سنا ہے جب سعودی عرب میں تھا، دیکھا تو نہیں، سنی سنائی بات ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے، بہت دنوں کی بات ہے، ملاقات ہوئی تو وہ صاحب ویلڈر تھے، ویلڈنگ کرتے تھے ریاض میں۔ پولیس والے آئے،
ملے اور آ کر کہا کہ جو ہے ویلڈنگ کرنا ہے، چلیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ کہاں پر ہے، کیا ویلڈنگ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا پولیس والوں نے کہ ویلڈنگ کرنا ہے ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، آپ کو منہ مانگے مال دیا جائے گا، مگر ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے کام سے مطلب ہے، کیا کرنا ہے؟ بولے ٹھیک ہے، راضی ہو گئے۔ بولے کہ جو ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں، جب جو سیٹی ختم ہوتی ہے تو آپ کے آنکھ پر پٹی باندھ دیں گے اور جہاں پر کام کرنا ہے وہاں جا کر پٹی کھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تیار ہو گئے، چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا جنگل ہے، بالکل جنگل ہے، پورا ریتیلی علاقہ ہے، کوئی نہیں وہاں پر، اور وہاں پر کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس طرح سے اس کے انتظامات کیے ہوئے۔ تو کچھ دروازے، کچھ کھڑکیاں ٹوٹ گئی تھی، تو اس کو ویلڈنگ کرنا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں گیا تو دیکھا میرے اندھیرا تھا، میرے پیر کو کچھ لگے ویسا محسوس ہوا۔ تو پولیس والوں نے کہا گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر ہے کیا؟ بالکل اندھیرا ہے، یہاں پر جو ہے ایسے چیزیں پڑی ہوئی جو پیر کو لگ رہی۔ اس نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو بھی حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کو یہاں پر لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس کو یہاں پر چھوڑا گیا، اس قید خانے میں چھوڑا گیا، وہ جو ہے اس کو روشنی بھی نہیں ملتی، ہوا بھی نہیں ملتی، نہ کھانا ملتا نہ پانی ملتا، وہ گھٹ گھٹ کر یہیں پر مر جاتا ہے۔ یہ مرنے والوں کی ہڈیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے لوگوں کو کیسے مارتے ہیں۔ ایک کسی کی جو ہے انگلی کٹ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ بھائی بیچارہ کتنی تکلیف میں ہے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ عزیز دوستو، ایسے حالات، کیا اسرائیل کے قید خانوں میں فلسطین مسلمان نہیں ہیں؟ وہاں پہ بھی طرح طرح کے ظلم، وہاں پر بھی عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ شام کا جو انٹرویو آیا تھا اس میں بتایا گیا کہ عورتوں کو ننگا کر دیا جاتا، ان کے آنکھوں پہ پٹی بندھی جاتی اور ان کی عزت لوٹی جاتی۔ ظلم بہت دیر تک نہیں رہتا۔ جو ظلم کرتا ہے ظالم، وہ زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا۔ ظلم کا وقت زیادہ دن نہیں رہتا۔ ظلم کرنے سے حکومت نہیں چلتی، امن سے حکومت چلتی ہے۔ یہ تو دوسرے کنٹریوں کی بات تھی، کیا ہمارے ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی ایسے حالات ہیں۔
اقتدار پر بیٹھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا بن کر بیٹھ گئے، اب ہم ہی جو ہے یہاں پر رہنے والے، اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ بشر الاسد کے فوجی لوگوں سے کہلواتے تھے کہ اسد کو، بشر الاسد کو معبود سمجھو، اور اس کی تصویر کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا کرتے تھے۔ اسی کو معبود سمجھو، وہی معبود ہے تمہارا، وہی پالنے والا خالق ہے تمہارا۔ ایک واقعہ اور ایک یاد آیا، ایک صاحب جو قید میں تھے، بتایا گیا، بہت ساری باتیں کھل کے آ رہی ہیں اور بھی جو ہے کھل کے آئیں گی۔ ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے میں اس شخص کو ڈالا گیا، یہاں تک مٹی ڈالی گئی اور کہا گیا کہ اسد کو، بشار الاسد کو معبود مانو۔ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ بشر الاسد۔ وہ شخص ایمان والا تھا، وہ یہ اصرار کرتے تھے، وہ انکار کرتا تھا۔ لیکن دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، جبراً کہلانے لگے، لیکن وہ شخص نے نہیں کہا تو اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ زندے زمین میں دفن کیا گیا۔ یہ ایک کی بات ہے، ایسے کئی مثالیں ہیں۔ زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ ہم سنتے تھے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ سنا کرتے تھے، آج بھی وہ مثالیں ظالم کر رہے ہیں، آج بھی یہی ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ سن سن کر کلیجہ منہ کو آتا، کیسے ظالم لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ بھی حالات ہے۔ ایک تھوڑے دن پہلے یہاں پر بچہ ایک آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے وہ ملا، کہا کہ ہم صاحب جو ہے میں کئی مسجدوں میں نماز پڑھا، لیکن قید خانے سے مظلوم لوگوں کی آزادی کے لیے دعا کوئی نہیں کرتے، اور میں یہ دعا جو کر چکا ہوں یہاں پر اپنی مسجد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مظلوم ہے، بے قصور ہے، جو جیلوں میں پڑے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی عطا فرمائے، یہ دعا کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں تو یہاں پر دعا کئی مرتبہ کر چکا ہوں، مطلب یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے جھوٹے الزاموں میں، شاید یہی بستی کا بچہ ہوگا، بہت دنوں کی بات ہے، جھوٹے الزاموں میں مجھے پھنسایا گیا، نوجوان بچہ ہے۔ تو ایسے کئی بے قصور مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھونسا ہے، آج بھی ہے۔ جو NRC کے وقت شاہین باغ میں جو احتجاج کر رہے تھے عورتیں مرد، وہ آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ان کا قصور یہی تھا کہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جو بشار الاسد جس کو قید خانے میں ڈالا تھا،
ان کا قصور یہی تھا، ان کا جرم یہی تھا کہ وہ انہوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ آج بھی شاہین باغ میں احتجاج کرنے والے حکومت کے خلاف جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ انہوں نے سارے مسلمانوں کے لیے کیا۔ کئی مرتبہ یہ جو ہے ویڈیو آئی تھی، پتہ نہیں ابھی رہا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر جو وہ جیلوں میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہائی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، ظلم یہاں پر بھی ہے، اس لیے ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، ظلم کو کچلنا چاہیے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ ظلم اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 3 پارے میں فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے مالک الملک اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو چاہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ جب حکمراں حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے، اس کی بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت دینا اور عزت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جتنے حکمران ہیں یہ سمجھتے کہ بس ہمارے ہی ملک ہے جی، ہم ہی حکومت کرنے والے ہیں، ہماری حکومت کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ دنیا، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھو، 29واں پارہ ہے، سورہ ملک پہلی آیت ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا ملک میرے ہاتھ میں ہے، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی ملک کسی کا نہیں ہے بلکہ میرا ہی ہے۔ ملک میرا، بادشاہت میری، بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ہے۔ جس کو اقتدار پر اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فجر 30 پارے اللہ تعالیٰ فرمایا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ جو فرعون تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، قرآن مجید میں ہے کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ وہ فرعون لوگوں کا پر ظلم کرتا تھا، میخیں مارے جاتے تھے، فساد مچایا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کو آ کر گھیر لیا۔ جس طرح کے سے بشر الاسد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جتنے آئے سب عذاب میں مبتلا ہوئے، جتنے ظلم کرے سب جو ہے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور جنہوں نے عدل کیا، انصاف کیا، حکومت ایسی کی جس سے جو عوام خوش رہے، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامرانی ان کو عطا فرمائی، دنیا میں بھی وہ کامیاب تھے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہیں گے، جس کے چرچے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔
بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو امن پسند تھے، عادل تھے، منصف تھے، ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہی فرعون مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اس کی جو باڈی رکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس کی باڈی کو رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ایسے ظالم آئے تو اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ لیکن وہ ظالم بغل میں بیٹھا ہوا ہے مصر کے، لیکن اس کو عبرت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں آزماؤں تم کو کہ تم کیسے اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں بتایا تھا، عرض کیا کہ یہ دار الامتحان ہے دنیا، اس میں کامیاب ہو گئے تو ہماری ساری آخرت کی زندگی کامیاب ہے، ورنہ ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکامات پر چلنے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کیف و کردار تک پہنچائے اور اس کو بدترین ایسی سزا دے اللہ تبارک و تعالی کہ دنیا میں جو ہے عبرت ہو جائے۔ فلسطین کی فتح عطا فرمائے، شام کے مجاہدین کی نصرت فرمائے اور فلسطین کے مجاہدین کی نصرت فرمائے، دنیا میں جہاں پر بھی مجاہدین، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی نصرت و مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔